محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ. رابطہ محمد علی 030061337113. محمد عثمان 030061711415. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأصحابنا ولإخواننا ولأخواتنا ولجميع من أحسن إلينا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين شیخ صاحب کی طرف سے توحید کا عنوان ذمہ لگایا گیا ہے اور یہ عنوان ایسا عنوان ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے ہر پیغمبر کو دیا تھا۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ ہم نے جتنے بھی رسول، جتنے بھی پیغمبر ہم نے دنیا کے اندر بھیجے، ہر ایک پیغمبر کو پہلی وحی، پہلا پیغام، پہلا عنوان وہ یہی دیا کہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ اپنی اپنی قوم کو یہ بتانا ہے کہ عبادت کے لائق، مشکل کشا، حاجت روا صرف میں ہوں، اس لیے پھر عبادت بھی صرف میری کرنی ہے۔ بلکہ اللہ رب العزت نے ایک ایک پیغمبر کا نام لے کے بھی اس بات کا ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، ہم نے اپنے پیغمبر نوح علیہ السلام کو بھی بھیجا اور اس کو بھی یہی پیغام دیا کہ اپنی قوم کے لوگوں کو کہو کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، پھر ہم نے عادیوں کی طرف
اپنے ہود علیہ السلام پیغمبر کو بھیجا، اس کو بھی یہی پیغام دیا، اس نے بھی جا کے اپنی قوم والوں کو یہی سمجھایا۔ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، پھر ہم نے سمودیوں کی طرف اپنے پیغمبر صالح علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے بھی اپنی قوم کو ایک ہی پیغام دیا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی پتھر کی، کسی حجر کی، کسی بزرگ کی، کسی پہنچی سرکار کی عبادت مت کرو، کیونکہ اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے آگے ارشاد فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، پھر ہم نے مدین والوں کی طرف اپنے پیغمبر شعیب علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے بھی جا کے پہلا پیغام یہی دیا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ میری قوم کے لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق اللہ کی مخلوقات میں سے کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر نے بھی 13 سال مکے کے اندر آپ کی ابتدائی زندگی، 13 سالہ نبوت کا ابتدائی دور، ادھر بھی آپ نے سب سے پہلے مکہ کے باسیوں کو اللہ کی توحید کی دعوت دی ہے۔ توحید سمجھنے کے لیے بندہ ایک سوال سمجھ لے تو اس کے لیے توحید سمجھنا انتہائی آسان ہو جاتا ہے۔ اس دور کے اندر اس سوال کا جواب سمجھنا قدرے مشکل ہو گیا ہے مشکل نہیں، لیکن اس کو مشکل بنا دیا گیا ہے۔ وہ سوال ایسا ہے جس کو مشرکین مکہ بھی پہچانتے تھے، سمجھتے تھے۔ وہ سوال یہ ہے کہ من خلقنا، کہ ہر عقل مند انسان یہ سمجھے، یہ سوچے، اس کو اتنی سمجھ تو ہونی چاہیے نا، اتنا شعور تو ہونا چاہیے کہ مجھے پیدا کس نے کیا ہے، میرے ایک ایک جوڑ کو بنانے والا کون ہے، میری آنکھوں کو کس نے بنایا ہے، آنکھوں کے اندر دیکھنے کی قوت کس نے رکھی ہے، زبان کے اندر بولنے کی طاقت کس نے رکھی ہے، یہ تو آدمی کو ہونا چاہیے۔ حالانکہ یہ ایسا سوال ہے جس کو مشرکین مکہ بھی پہچانتے تھے۔ اللہ کے پیغمبر کو جب جھٹلایا کرتے تھے، اللہ کے پیغمبر ان سے یہی پوچھتے تھے کہ والا ان سالتکم من خلقکم لیقولن اللہ، اے مکہ کے باسیو اللہ کے ساتھ تم بزرگوں کو کھڑا کرتے ہو، اللہ کے علاوہ اوروں کی عبادت کرتے ہو، اوروں کی پوجا کرتے ہو، یہ تو بتاؤ کہ تمہارا خالق کون ہے، تمہیں کس نے پیدا کیا ہے؟ تو تمام کے تمام مشرکین مکہ اللہ کے پیغمبر کو گالیاں دینے والے، اللہ کے پیغمبر کو پتھروں سے سزائیں دینے والے، دشمنی مول لینے والے، آپ کو قتل کی دھمکیاں دینے والے، بستیوں سے نکالنے کی دھمکیاں دینے والے، ان تمام کا اس سوال کا جواب یہی ہوتا تھا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اے محمد ہم کو پیدا تو ایک اللہ نے کیا ہے، پیدا کرنے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ یہ تو آج کے وہ تو مشرکین مکہ تھے، لیکن آج پاکستان کے مسلمانوں کی حالت بدل چکی ہے، ان کو یہی ابھی پتہ نہیں چلا کہ ہم کو پیدا کس نے کی ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے تو مجھے اور آپ کو اشرف المخلوقات بنایا تھا، جن کو اللہ نے اشرف المخلوقات نہیں بنایا اللہ کو تو وہ بھی پہچانتی، کم از کم اتنا تو ان کو بھی شعور ہے کہ ہم کو پیدا کس نے کی ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل میں کہا ہے کیا لوگو تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، ساتوں آسمان ہر وقت میری تسبیح بیان کرتے ہیں۔ آسمان کو پتا ہے کہ مجھے پیدا کس نے کیا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں والارض، ساری کی ساری زمینیں بھی اللہ فرماتے ہیں ہر وقت میری تسبیح میں لگی ہوئی ہے۔ ومن فیہن، زمین و آسمان کے خلا کے درمیان میری جتنی بھی مخلوقات بستی ہے، آسمان میں میری جتنی بھی مخلوقات بستی ہے، ہر مخلوق میری تسبیح بیان کرتی ہے۔ تسبیح تو تب ہی بیان کرتی ہے نا جب اس کو پتا ہے، جب اس کو شعور ہے کہ مجھے پیدا کس نے کیے، میرے ایک ایک سانس کا مالک کون ہے، مجھے روزی کون دیتا ہے، میں کھاتا کس کا ہوں، استعمال کس کا کرتا ہوں، پھر میں نے گیت کس کے گانے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ سورہ بنی اسرائیل ہے، گھر کے اندر ترجمے والا قرآن پڑھ لینا۔
اللہ فرماتے ہیں ہر چیز وَإِن مِّن شَيْءٍ شَيْءٍ کے اندر ہر دنیا کا ایک ایک ذرہ آ گیا، ایک ایک چھوٹی سی چھوٹی مخلوق آ گئی، بڑی سے بڑی مخلوق آ گئی۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہر مخلوق میری ہر وقت میری تسبیح میں لگی ہوئی ہے، لیکن اے انسانوں تم ان تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ میں ساری مخلوقات کی تسبیح کو سمجھتا بھی ہوں، سنتا بھی ہوں۔ ہر مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، تسبیح تب بھی بیان کرتی ہے نا جب اس کو علم ہے کہ مجھے پیدا کرنے والا کون ہے۔ مصنف عبد الرزاق کے اندر ایک روایت آتی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چند صحابہ کو دیکھا جو مینڈکوں کو قتل کر رہے تھے، پانی میں داخل ہو کے مینڈکوں کا خاتمہ کر رہے تھے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، پوچھا تم یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا اللہ کے حبیب یہ مینڈک ہیں، رات کو طرح طرح کی آوازیں نکالتے ہیں، ان کی آوازوں سے ہمیں گھن آتی ہے، اللہ کے حبیب ہم ان کا خاتمہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا لا تقتلوا الضفدع، آئندہ قیامت تک کوئی مسلمان اللہ کو ماننے والا مینڈک کو قتل نہ کرے، مینڈک کا خاتمہ آئندہ کوئی نہ کرے، مینڈک کو قتل کرنے کی کوشش نہ کرو۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا جن آوازوں سے تمہیں گھن آتی ہے نا، تمہیں کیا علم؟ ان اصواتها الذی تسمعون تسبیح و تقدیس، یہ مینڈک اس آواز کے ذریعے اپنے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ ایک مینڈک کو علم ہے مجھے پیدا کرنے والا کون ہے، وہ اپنے اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے۔ شعب الایمان کے اندر امام بیہقی رحمہ اللہ ایک عجیب روایت لائے کہ سیدنا داؤد علیہ السلام شام کے وقت سورج ڈھلتے ہی ایک دفعہ اپنے محراب میں داخل ہوئے، اللہ کے ذکر میں لگ گئے۔ جب اللہ کا ذکر کرتے رہے، ذکر کے اندر ان کو ایسا سرور آیا پتہ ہی نہیں چلا، پوری رات اسی حالت کے اندر بسر ہو گئی۔ ساری رات اپنے محراب میں بیٹھے ہوئے اللہ کی عبادت میں انہوں نے بسر کر دی۔ جب ساری رات گزر گئی، صبح ہوئی تو وہ بڑے خوش ہوئے کہ یہ تو میں نے ساری رات اپنے رب کی عبادت کر ڈالی ہے۔ خوشی میں آ کے اللہ سے التجا کرتے ہیں، اللہم حل بات احد من خلقک اطول ذکر منی، اللہ آج ساری رات میں نے تیری عبادت کی ہے، مجھے یقین ہے کہ جتنی میں نے تیری عبادت کی ہے تیری مخلوقات میں سے کسی نے اتنی تیری عبادت نہیں کی ہوگی۔ شعب الایمان اٹھا کے دیکھے فاوحى اللہ الیہ، اللہ رب العزت نے فوراً اپنے پیغمبر کی طرف وحی کر دی کہ میرے پیغمبر کو جا کے بتا دو میری ایک مخلوق ایسی ہے جس نے اس رات تجھ سے بھی زیادہ میری تسبیح بیان کی ہے، میری عبادت کی ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے پوچھا اللہ وہ تیری کون سی مخلوق ہے، مجھے زیارت تک کروا، میں اس تیری مخلوق کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا نعم وَهُوَ الضِّفْدَعُ، ہاں اے میرے پیغمبر وہ میری مخلوق ایک مینڈک ہے، مینڈک جس نے اس رات تجھ سے بھی زیادہ میری عبادت کی ہے، تجھ سے بھی زیادہ میری تسبیح بیان کی ہے۔ میں اور آپ دیکھیں کبھی مینڈک کی شکل دیکھی ہے؟ دیکھتے ہوئے ہمارے بچوں کو ڈر لگتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو ایسی شکل دی ہے، ایسی صورت کے اندر اس کو پیدا کیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے رب کو نہیں بھولتا، اپنے رب کو پہچانتے۔ تجھے اور مجھے تو اللہ نے جب بنایا تھا، اللہ رب العزت نے پھر 4 قسمیں اٹھا کے کیا کہا؟ 4 قسمیں اٹھا کے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ رب العزت قسمیں اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ انسان جتنا میں نے تجھے خوبصورت بنایا ہے نا، اپنی مخلوقات میں سے کسی کو اتنا خوبصورت نہیں بنایا۔ تو پھر تو تیرا تو زیادہ حق بنتا تھا نا، تو اپنے رب کو پہچانتا، کیونکہ اللہ نے تجھے خوبصورت بنایا تھا۔ تو اپنے رب کو کیوں پہچاننے سے قاصر ہو چکے؟ یہ تو ایک مینڈک تھا نا، اس کا تو پھر بھی وجود ہوتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم اٹھا لے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں نزل نبی من الانبیاء تحت الشجرہ، ایک اللہ کا پیغمبر اپنے ساتھیوں سمیت سفر پہ جا رہا تھا، گرمی کا موسم تھا، دوپہر کا وقت تھا، گرمی کی شدت تھی،
راستے کے اندر ایک سایہ دار درخت آیا. اللہ کا پیغمبر آرام کرنے کی غرض سے سائے کے نیچے لیٹ گیا. جب لیٹ گئے، حدیث کے الفاظ ہیں فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ، اللہ کے پیغمبر کو ایک چیونٹی نے کاٹ لیا. جب ایک چیونٹی نے کاٹا، اللہ کا پیغمبر بیدار ہو گیا. جب بیدار ہوئے فَأَمَرَ بِقَرْيَةٍ نَمْلَةٍ فَأُحْرِقَتْ، اپنے ساتھیوں کو کہا ایک چیونٹی نے میری نیند کو خراب کر دی ہے، اور ساتھیوں چیونٹیوں کی ساری وادی کو آگ لگا دو. اللہ کے پیغمبر نے غصے میں آ کے حکم دے دیا. فَأُحْرِقَتْ، ساتھیوں نے عمل کرتے ہوئے چیونٹیوں کی ساری وادی کو آگ لگا دی. جب آگ لگ چکی، اللہ رب العزت نے فوراً اپنے پیغمبر کی طرف وحی کر دی. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں. اللہ فرماتے ہیں فَهَلَّا نَمْلَةً وَاحِدَةً لَدَغَتْكَ نَمْلَةٌ وَاحِدَةً، اے میرے پیغمبر تو نے ایک چونٹی کو سزا کیوں نہ دی؟ تجھے تو ایک چونٹی نے کاٹا تھا، ایک چونٹی کے جرم کی سزا تو نے ساری چونٹیوں کی وادی کو دے دی. اِنَّكَ لَا تَدْرِي، اے میرے پیغمبر تجھے نہیں علم، تو نہیں جانتا. کاش تو اس بات کو جانتا ہوتا تو پھر تو چونٹیوں کی یہ سزا مت دیتا، نہ دیتا. آپ کو کیا علم؟ احرقتا امتا من الامم تسبح اللہ، آج تو نے میری اس امت کا خاتمہ کیے جو ہر وقت میری تسبیح بیان کرتی ہے، ہر وقت میری عبادت میں لگی ہوئی ہے. یہ ایک وہ چیونٹی ہے جو صبح و شام میرے اور آپ کے پاؤں کے نیچے آتی ہے. اتنی سی چیونٹی کو دیکھ لے، اپنے وجود کو دیکھ لے، اپنے دماغ کو بھی دیکھ لے، چیونٹی کے دماغ کو بھی دیکھ لے. ایک چیونٹی کو علم ہے کہ مجھے پیدا کس نے کیا ہے، مجھے رزق کون دیتا ہے. اپنے وجود کو دیکھ لے، اپنے دماغ کو بھی دیکھ لے، چیونٹی کے دماغ کو بھی دیکھ لے. ایک چیونٹی کو علم ہے کہ مجھے پیدا کس نے کیا ہے، مجھے رزق کون دیتا ہے، پھر میں نے گیت کس کے گانے ہیں. یہ تو انسان ہے نا، بھول چکا ہے، راہ راست کو بھول چکے ہیں، اپنے اللہ کو پہچاننے سے قاصر ہو چکے ہیں. اس کی زبان سے نکلتا ہے تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ. ایک چونٹی کو علم ہے کہ مجھے پیدا بھی اللہ نے دیا ہے، پیدا بھی اللہ نے کیا ہے، ایک ایک زندگی کے دن کا مالک بھی ایک اللہ ہے، کھاتی اللہ کا ہوں، گیت بھی اللہ کے ہی گانے. ایک چونٹی کو علم ہے. مستدرک حاکم، مسند احمد، امام بخاری علیہ رحمہ آداب المفرد کے اندر ایک روایت لائے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خرج سلیمان مع اصحابہ لیستسقا. اللہ کا پیغمبر سلیمان، جن کو اللہ نے پوری دنیا سے سب سے بڑی بادشاہت دی ہوئی تھی، سب سے بڑی بادشاہ، ایسے اللہ کے پیغمبر تھے جن کو انسانوں پہ بادشاہت حاصل تھی، جنوں پہ بادشاہت حاصل تھی، بلکہ اللہ نے پرندوں پہ بھی ان کی حکومت کو نافذ کیا ہوا تھا. پرندے بھی ان کے متحد تھے، جانور بھی ان پہ متحد تھے، بلکہ جاندار چیزیں تو درکنار، ہواؤں پہ سلیمان علیہ السلام کا کنٹرول تھا. لیکن ان کے دور میں کافی عرصہ بیت گیا، بارش ہی نہیں اتری، اللہ نے بارش روک دی. سلیمان علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کے میدان کی طرف نکلے. کھاؤ، میدان میں آ کے اللہ سے دعا کرتے، اللہ سے التجا کرتے. کہ سلیمان علیہ السلام کوئی عام آدمی نہیں تھے، اللہ کے برگزیدہ پیغمبروں میں سے، اللہ کے برگزیدہ رسولوں میں سے، دنیا کی بادشاہت ہے. اپنے حکم سے بارش نازل نہیں کر سکے، اللہ سے بارش مانگنے کے لیے باہر میدان کی طرف نکلے. قبروں والوں سے مانگنے والوں، قبروں والوں سے اپنی التجائیں پوری کروانے کے غلط دعوے کرنے والوں، دیکھو ذرا غور کرو. اللہ کے پیغمبر کو بارش کی ضرورت پڑی ہے، اپنے ساتھیوں کو لے کے میدان کی طرف جا رہے ہیں. چلتے چلتے فرعا نملتن، اللہ کے پیغمبر سلیمان نے ایک چیونٹی کو عجب کیفیت کے اندر دیکھا، رک گئے. قافلہ بھی رکا ہوا ہے، اللہ کا پیغمبر بھی ٹھہرا ہوا ہے. چیونٹی کو دیکھا،
मुस्तलक़ियतन अला ज़हरिहा, उसने अपनी पुश्त को, अपनी कमर को जमीन पे लगाया हुआ है। वरावियतन कवाइम गाइल समा, और छोटे छोटे हाथ पांव उसने एक चूंटी ने आसमान की तरफ उठाए हुए हैं। सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले मैदान में पहुंच के अल्लाह से दुआ कर रही है, अल्लाह से इल्तिजा कर रही है। क्या कहती है? अल्लाहुम्मा इन्ना खल्कुम मिन खल्किका, अल्लाह हम भी तेरी मखलूक है, हमको भी तूने पैदा किया है, हमको पैदा करने वाला तेरे अलावा कोई नहीं। एक चूंटी को समझ है कि पैदा अल्लाह के अलावा कोई नहीं कर सकता। ये तो हम नादान बन चुके ना, जिसका छोटा सर हो उसको कहा जाता है ये दौले शाह की पैदावार है, और चूंटी से छोटा सर तो नहीं ना इसका हो सकता। एक चूंटी कहती है अल्लाह हमको पैदा करने वाला तेरे अलावा कोई नहीं, अल्लाह हमको सिर्फ तूने पैदा किए। लईसा बिना गिनन सुकिया का, अल्लाह तेरी बारिश की मोहताज है, तेरी बारिश की हमें जरूरत है। अल्लाह इतना अरसा गुजर गया, अल्लाह तूने बारिश नाज़िल नहीं की। अल्लाह आज मैं फैसला कुन दुआ करती हूँ, इम्मा अन तुस्कियाना व इम्मा अन तुहलिकाना, अल्लाह या तो हम चूंटियों को हलाक कर दे, दुनिया से चूंटियों का खात्मा कर दे, या फिर बारिश दे दे। एक काम कर, या तो हमारा खात्मा कर दे या बारिश दे दे। अब सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम जानवरों की बोलियां जानते थे, चूंटी की बोली जानते थे, पास खड़े हुए उसकी दुआ को सुन रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। जब चूंटी मुकम्मल दुआ कर चुकी, सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने साथियों को कहा, इरजिऊ लक़द सुक़ीतुम बिदावति गैरिकुम, ऐ मेरे साथियों अब दुआ करने की जरूरत नहीं है, पलट जाओ, क्योंकि अल्लाह की मखलूक को मैंने देखा है, जिस अंदाज से उसने दुआ की है ना, अल्लाह उसकी दुआ रद्द कभी नहीं करेगा। कुतुब हदीस पढ़ के देखे, अपने उलमा से पूछ के देखे। सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने साथियों को लेके अभी अपनी बस्ती में दाखिल नहीं हुए थे, अल्लाह ने पहले बारिश नाज़िल कर दी थी। साथी बारिश से बचने के लिए भागते हुए अपनी बस्ती में दाखिल हुए। एक चूंटी की अल्लाह ने दुआ सुन ली थी, लेकिन आज का अशरफुल मखलूकात, जिसको अल्लाह ने सबसे खूबसूरत बनाया है, वो कहता है अल्लाह को कैसे पुकारें जी, अल्लाह तो हमारी सुनता नहीं, उन बुजुर्गों की रद्द नहीं करता। एक चूंटी तुझे अकीदा सिखा रही है, समझा रही है कि नादान इंसान, जब तुझ पे मुश्किल आ जाए, मुसीबत आ जाए, मुसीबत में तू फंस जाए तो अल्लाह को पुकार के देख, अल्लाह तेरी मुश्किल से तुझे नजात देगा। एक चूंटी मुझे और तुझे समझा रही है। अकीदा तौहीद के लिए इस एक मिसाल को समझ लिया जाए तो मेरे ख्याल में इतना ही काफी है। एक चूंटी को इल्म है कि मुझे जरूरत पड़ेगी, अल्लाह से मांगना है, अल्लाह मेरी जरूरत को पूरा कर देगा। हम कहते हैं हमारी तो अल्लाह सुनता ही नहीं। और ये तो एक चूंटी थी ना जो अपने अल्लाह को मानने वाली थी। आओ एक कौम का वाकया तुम्हारे सामने रखता हूं। ऐसी कौम थी जिसने अल्लाह के पैगंबर को तंग किया था, अल्लाह के पैगंबर को सजाएं दी थी, अल्लाह के पैगंबर का जीना दो पर किया था। कोई पत्थर बरसाता है, कोई गालियां देता है। तंग आके सैयदना यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम के लिए बद्दुआ कर डाली। ऐसी कौम जिसके बारे में अल्लाह फरमाते हैं उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल, जो मेरे पैगंबरों की दावत को मानता नहीं वो इंसान नहीं है, वो जानवर है। जानवर वो इंसान नहीं रहे, वो इंसानियत का वो अपना मुकाम खो बैठे, वो जानवर है। बल्कि अल्लाह फरमाते हैं इनको जानवर कहना जानवरों की तौहीन है। बल हुम अज़ल, बल्कि इससे तो मेरे जानवर बेहतर है। ये ऐसी कौम थी। अल्लाह के पैगंबर यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम बार बार नैनवा बस्ती के बासियों को अल्लाह की तौहीद की दावत देते रहे, क्योंकि हर पैगंबर ने आके सबसे पहले लोगों को तौहीद की दावत दी है। आज कौन तौहीद की दावत देगा? लोगों को कौन तौहीद सिखाएगा? आज एक एक चीज को लेके हम बैठ गए अपनी अपनी मस्जिदों के अंदर।
توحید بیان کرنا تو دور کی بات ہے، توحید سنتے ہوئے ہمارے جسموں پہ کب کبھی طاری ہو جاتی ہے، دل دھڑکنے لگتا ہے کہ فلاں فلاں آدمی بیٹھے تھے جو اتنا اتنا چندہ دیتے ہیں، توحید سن کے چندہ تو بند ہو جائے گا۔ کئی جماعتیں ہماری اہل حدیثوں کی ایسی ہے جو چندے کی خاطر توحید بیان نہیں کرتے۔ پچھلے دنوں کی بات ہے، پاک پتن میں گیا، ادھر ایک اہل حدیثوں کا مرکز تھا، اہل حدیثوں کا، ادھر توحید کے موضوع پہ میں نے درس دیا کہ پاک پتن شہر تو شرک کا گڑھ ہے۔ جب میں توحید بیان کر کے فارغ ہوا، ایک بزرگ کھڑا ہوا، اس نے کہا آج تک اس ممبر پہ توحید بیان نہیں ہوئی، آج تک ایسی توحید کسی نے بیان نہیں کی۔ وہ کس بات کا تم جہاد کرتے ہو، کس بات کی تلوار اٹھاتے ہو؟ تلوار تو ہوتی توحید کو نافذ کرنے کے لیے ہے، ایک چندے کی خاطر توحید چھوڑ دیتے ہو۔ وہ ایسے چندے پہ لعنت بھیجو جو چندہ تجھے اللہ کی توحید سے روکتا ہے، جو قربانی کی کھال، جو عشر زکات تجھے اللہ کی توحید سے روکتا ہے۔ اس زکات کے مال پہ لعنت بھیج، تیرا تو اپنا عقیدہ درست نہیں، تو کس بات کا توحید پرست ہے؟ تو عقیدے کو نہیں سمجھتا۔ جس ایک دانے پہ تیرا نام لکھ دیے وہ گھوم کے تیرے پاس ضرور آئے گا، چاہے تو اللہ کے دین کو چھوڑ یا نہ چھوڑ۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سامنے دیکھا ایک کھجور گری پڑی تھی، آپ نے اس کھجور کو اٹھایا، صاف کیا، صاف کر کے کھانے لگے۔ اللہ کے پیغمبر کے پاس ایک سوالی آ جاتا ہے، سوالی نے آ کے مانگا، اللہ کے پیغمبر نے وہی کھجور اس کو دے دی۔ جب اس کے ہاتھ میں چلی گئی وہ کھانے لگا، آپ نے کہا رک ٹھہر، میں تجھے عقیدہ سکھاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ان ہذہ تمرہ کتبت علیک، یہ ایک ایسی کھجور تھی جس کھجور پہ اللہ نے تیرا نام لکھ دیا تھا، لو لم تأتها لأتتک، اگر تو اس کھجور کے پاس نہ بھی آتا کسی طریقے سے یہ کھجور تیرے پاس پہنچ جاتی۔ جس رزق پہ تیرا نام لکھ دیا گیا ہے وہ رزق تیرے علاوہ کسی کے پاس اللہ نہیں جانے دے گا۔ کیوں اس توحید کو تو نہیں سمجھتا؟ چندے کی خاطر توحید کو چھوڑ دیتے ہو۔ اللہ کے پیغمبر یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بستی والوں کو توحید کی دعوت دی ہے، دعوت دیتے رہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ توحید بھی بیان کرے پھر اس کو برا بھلا نہ کہا جائے، پھر اس کو گالیاں نہ دی جائے، پھر اس کے قتل کے منصوبے نہ بنائے جائیں۔ اسی تو وجہ سے، اسی تو غرض سے توحید کو نافذ کرنے کے لیے اللہ نے جہاد کا حکم دیا تھا۔ کتب علیکم القتال، اے مسلمانوں، جس طرح نماز فرض ہے، جس طرح روزہ فرض ہے، اسی طرح تمہارے اوپر قتال کرنا بھی اب فرض ہو گیا ہے، لکھ دیا گیا ہے۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ توحید کو نافذ کرنے کے لیے۔ اللہ کے پیغمبر یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے توحید کی بڑی دعوت دی، بڑا سمجھایا، تنگ آ کے بد دعا کر دی کہ اللہ تیری توحید کو یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں۔ جب بد دعا کی اللہ رب العزت نے بھی کہا ٹھیک ہے فلاں دن ان پہ عذاب آ جائے گا۔ یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم والوں کو کہا میں تمہیں سمجھاتا تھا نا، توحید کا درس دیتا تھا نا، تم مذاق سمجھتے تھے، اب فلاں دن تم پہ اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ ان بزرگوں نے سنا ہوا تھا پہلی بستیاں بھی ہلاک ہوئی ہیں، انہوں نے پہلے تو اس کو مذاق سمجھا، پھر اس کو سیریس لیتے ہوئے ہنگامی ایک اجلاس بلایا، سارے بزرگ ترین لوگ جمع ہیں۔ انہوں نے کہا غور کرو، یونس پیغمبر کی ہم بات تو نہیں مانتے لیکن آج تک اس نے اپنی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں بولا، حتیٰ کہ میٹنگیں گزرتی رہی، چلتی رہی، فلاں دن وہ جب وعدہ والا دن آ گیا، بزرگوں نے کہا یونس پیغمبر کو بستی میں تلاش کرو، بستی میں تلاش کیا گیا۔ یونس علیہ الصلوۃ والسلام بستی سے جا چکے تھے، نکل چکے تھے۔ بزرگوں نے کہا اب اللہ کا عذاب ضرور آئے گا، اب اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ نوجوانوں نے کہا اب اس کا کوئی حل ہے؟ کہا ہاں ہاں حل ہے، کیوں نہیں، ایسے کرتے ہیں اب میدان میں نکلتے ہیں، میدان میں نکل کے یونس کے رب سے سچی صلح کرتے ہیں۔
مفسرین نے لکھا ہے یونس علیہ السلام کی قوم کے بزرگ بھی، نوجوان بھی، عورتیں بھی، بچے بھی پوری بستی کو خالی کر کے ایک میدان میں ہی جمع ہو گئے. عورتوں سے دودھ پیتے بچے انہوں نے جدا کر دیے، جانوروں سے ان کے بچے جدا کر دیے. ہر ایک نفسا نفسی کا عالم تھا، رو رہا تھا. بزرگ الگ رو رہے ہیں، بچے الگ رو رہے ہیں، نوجوان الگ رو رہے ہیں، رو رو کے اللہ سے صلح کر رہے ہیں. اللہ رب العزت نے بھی اپنے قرآن کے اندر اعلان فرمایا ہے کہ میں نے اپنے قانون کو کبھی نہیں بدلا، ادھر میں نے اپنے قانون کو بدلا. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بھی اس سورت کا نام ہی سورہ یونس رکھ دیا تھا. اللہ فرماتے ہیں فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس. اے لوگو، آج تک آیا ہوا عذاب میں نے کسی قوم سے ٹالا نہیں سوائے میرے پیغمبر یونس کی قوم کے. لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا ومتعناہم الی حین. اللہ فرماتے ہیں جب انہوں نے مجھے ڈائریکٹ پکارا، مجھ سے ڈائریکٹ صلح کی. یہ کون سی قوم ہے؟ اللہ کے اور اللہ کے پیغمبر کے دشمن تھے. جب انہوں نے بھی ڈائریکٹ اللہ کو پکارا ہے، ڈائریکٹ اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کو ظاہر کی ہے، اپنی التجا کو رکھا ہے، بے بسی کا ذکر کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں آئے ہوئے عذاب کو میں نے ٹال دیا تھا. تو اور میں مسلمان ہو کے کہتے ہیں اللہ ہماری تو سنتا ہی نہیں. اللہ نے کافر قوم کی تو سن لی، تیری اور میری کیوں نہ سنے گا؟ اور میں اور آپ تو مسلمان ہیں، اسلام کا دعویٰ کرنے والے ہیں، اللہ کے پیغمبر کو ماننے والے ہیں، اللہ پر ایمان رکھنے والے. جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے اللہ تو اس کی ایمرجنسی سن لیتا ہے. سیدہ زنیرہ کا قصہ نہیں سنا؟ جب ابو جہل کو پتا چلا کہ میری لونڈی ہو کے زنیرہ نے بھی محمد عربی کا کلمہ پڑھ لیے صلی اللہ علیہ وسلم، ابو جہل نے زنیرہ کو بلایا، کہا زنیرہ مجھے پتا چلا ہے تو نے بھی کلمہ پڑھ لیے، تو بھی صافی ہو گئی ہے، بے دین تو بھی ہو گئی ہے. کہا جب تک یہ دین چھپا ہوا تھا، اب تجھے علم ہو گیا ہے تو ہاں میں نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے، مسلمان ہو گئی. اس نے کہا زنیرہ پھر باز آ جا وگرنہ جان سے تجھے ختم کر دوں گا. اس نے کہا یہ توحید کا رنگ ہے، یہ رنگ جب چڑھ جائے یہ اترا نہیں کرتا. اس نے کہا میں اتار لوں گا. اس نے اپنے گماشتوں کو بلایا، آگ بھڑکائی گئی، آگ کے اندر سلاخوں کو آگ بنایا گیا، سیدہ زنیرہ کو لٹایا گیا. لٹا کے ظالم نے سیدہ زنیرہ کی آنکھوں میں آگ کی سلاخوں کو ڈال دیا. جب آگ کی سلاخیں سیدہ زنیرہ کی آنکھوں میں پڑی، آنکھوں کے ڈیلے پگھل کے باہر آ گئے. سیدہ زنیرہ تڑپ رہی تھی، موت و حیات کی کشمکش میں تھی. جانتے ہو نا میری اور آپ کی آنکھ کے اندر اور ایک تنکا پڑ جائے، میری اور آپ، مجھے اور آپ کو کیا ہوتا ہے؟ ہم پہ کیا گزرتی ہے، کیا بیتتی ہے؟ پورا جسم بے سکون ہو جاتا ہے. سیدہ زنیرہ کی تو آنکھوں کے ڈیلے پگھل کے باہر آ گئے تھے. ابو جہل اور اس کے گماشتے کہہ کے لگا کے ہنسنے لگے. کہا زنیرہ دیکھا نا، تو کہتی تھی ہمارے بزرگ تو کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے بزرگوں نے تو تیری آنکھوں کو ختم کر دیے. سیدہ زنیرہ جو تڑپ رہی تھی، جب اللہ کی توحید پہ ڈاٹا سنا، اپنی توانائی کو جمع کرتی ہے، کہتی ہے ہی من امر اللہ، وہ ظالموں خاموش ہو جاؤ، میری آنکھیں بھی گئی ہے تو میرے اللہ کے حکم سے گئی ہے. امام ابن کثیر علیہ رحمہ البدایہ والنہایہ میں لائے ہیں کہ سیدہ زنیرہ کی زبان سے آگے یہ بھی نکل گیا کہ وہ ظالموں، میرا اللہ تو اب بھی مجھے نئی آنکھیں دینے پہ قادر ہے. سیدہ زنیرہ کی زبان سے یہ نکلا، ادھر اللہ نے سیدہ زنیرہ کو 2 نئی آنکھیں دے دی تھی. تو کہتا ہے مسلمان ہو کے کہتا ہے اللہ ہماری تو سنتا نہیں، بزرگوں کی موڑتا نہیں. تو اللہ سے صلح تو کر کے دیکھ، اللہ سے تعلق تو بنا، اللہ کا بن کے تو دیکھ، در کو چھوڑ کے تو دیکھ، ایک اللہ کو مانتے تو دیکھ، ایک اللہ سے مانگ کے تو دیکھ اللہ تیری سنتا ہے یا نہیں سنتا. اب سیدنا یونس علیہ السلام بستی کے باہر کھڑے انتظار کر رہے ہیں کہ اب اللہ کا عذاب آتا. اب آتا عذاب تو نہ آیا، غیب تو جانتے نہیں تھے، غیب تک کا علم تو اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے.
لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. اللہ کا قرآن پکار پکار کے کہہ رہے ہیں کہ لوگوں غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. پاکستانی اس راستے سے پھسل گئے. وہ کہتے ہیں انسانوں کی تو بڑی دور کی بات ہے، ہمارے پیروں کی تو بلیاں بھی غیب جانتی ہیں، گھوڑے والے سرکاروں کے گھوڑے بھی غیب جانتے ہیں، کتے والے سرکاروں کے کتے بھی غیب جانتے ہیں. یہ تو حضرت انسان کی بات ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. اللہ کے پیغمبر کو پتہ نہیں کہ میری قوم والوں نے تو صلح کر لی، بس ادھر اللہ کے پیغمبر کو غلطی لگی، ادھر بھول ہوئی ہے. کیونکہ اللہ کا پیغمبر اللہ کی وحی کا محتاج ہوتا ہے، اپنی مرضی نہیں کر سکتا. اللہ کا پیغمبر اللہ کا پابند ہوتا ہے. ادھر یونس پیغمبر نے اپنی مرضی کر لی غلطی سے کہ چلو اللہ کی توحید کی دعوت ہی دینی ہے نا، اس بستی کو چھوڑتا ہوں کسی اور بستی کے پاس جاتا ہوں. بھاگے ہوئے نکلے، آگے دریا آیا، دریا سواریوں سے لوگوں سے وہ کشتی سواریوں سے بھری ہوئی تھی. کشتی کے اندر سوار ہو گئے. جب سوار ہوئے کشتی درمیان میں پہنچی. عجب کیفیت ہے، کشتی ہچکولے کھا رہی ہے، ڈولنا شروع ہو گئی. کشتی کا ملا اور لوگ چلا اٹھے کہ یہ کشتی کو کیا ہے، نہ کوئی طوفان ہے، نہ کوئی بارش ہے، نہ کوئی آندھی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ کشتی اس قدر ڈول کیوں رہی ہے؟ انہوں نے کہا یقیناً آج کوئی ایسا بندہ ہے جس کی وجہ سے یہ کشتی ڈول رہی ہے. انہوں نے کہا قرآن ڈالو. قرآن ڈالا گیا، فساہم فکان من المدحضین. اللہ کے قرآن کے الفاظ ہیں. ان کشتی والوں نے مل کے قرآن ڈالا. قرے کے اندر جب نکالا گیا سیدنا یونس علیہ السلام کا نام نکلا. کبھی پرچی کو دیکھتے ہیں، قرے کو دیکھتے ہیں، کبھی یونس علیہ السلام کے چہرے کو دیکھتے ہیں. کہا یہ چہرہ ایسا نہیں ہو سکتا، ہمیں غلطی لگی ہے، دوبارہ قرآن ڈالو. دوبارہ قرآن ڈالا گیا. سیدنا یونس علیہ السلام کا نام نکلا. تیسری دفعہ پھر انہوں نے قرآن ڈالا. تیسری دفعہ پھر سیدنا یونس علیہ السلام کا نام نکلا. اب کھڑے ہو گئے، سمجھ آ گئی. کہا اے لوگوں مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ میں ہی اپنے رب کی اجازت کے بغیر آیا ہوں. اب جب تک میں ادھر رہوں گا یہ کشتی کنارے نہیں لگ سکتی، یہ کشتی کنارے پار نہیں جا سکتی. ادھر میں ذرا توقف کروں گا، اپنے آپ کو اور آپ بھائیوں کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. وہ یونس علیہ السلام بھی کوئی عام آدمی نہیں تھے. سورہ صافات کا آخری رکوع ہے، گھر کے اندر اپنے مولوی کا لکھا ہوا ترجمہ پڑھ لینا. اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. اے لوگوں یونس کوئی عام آدمی نہیں تھا، وہ تو میرے برگزیدہ پیغمبروں میں سے تھا، میرے برگزیدہ رسولوں میں سے تھا. برگزیدہ پیغمبر ہو کے اپنی کشتی کو کنارے نہیں لگا سکا. ہم پھر کس کو سمجھتے ہیں؟ کشتیوں کو ڈوبنے والا بھی، تارنے والا بھی، کشتی کو کنارے لگانے والا، ہم کس کو سمجھتے ہیں؟ یا معین الدین چشتی لگا دے پار کشتی کہنے والے کو کافر نہیں ہے، کوئی یہودی اور عیسائی نہیں ہے، کلمہ پڑھنے والے ہیں. بہاول حق بیڑا تک کہنے والے کوئی یہودی اور عیسائی نہیں ہے، کوئی ہندو نہیں ہے، کلمہ پڑھنے والے ہیں، پاکستان کے واسی ہے. عام لوگوں کی بات چھوڑو، ممبر پہ چڑھ کے خطبے دینے والوں کا عالم یہ ہے جھوٹا قصہ لوگوں کو گھڑ کے سنا دیتے ہیں، لوگ اس کو مذہب بنا لیتے ہیں. کہتے ہیں جی پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی 11ویں والے دن ایک عورت نے پاؤں دودھ نہیں دیا تھا. پھر کیا ہوا؟ کہا پیر صاحب کو اس عورت پہ تو غصہ نہ آیا. اس کے بیٹے کی بارات جا رہی تھی دریا کے اندر، پوری کی پوری بارات کو دریا کے اندر ڈبو دیا، 12 سال کے بعد تاڑ دیا تھا. قصہ گھڑنے کے لیے بھی عقل تو استعمال کرنی چاہیے نا. وہ ظالمو ولیوں کی توہین کیوں کرتے ہو؟ ولیوں کی کرامتیں تم بیان نہیں کرتے بلکہ اللہ کے ولیوں کی تم توہین کرتے ہو. جھوٹا قصہ گھڑتے ہوئے یہ تو سوچ لینا تھا نا کہ کہیں ادھر توہین تو نہیں ہو رہی. اللہ کا ولی تو وہ ہوتا ہے جو لوگوں سے پتھر کھا کے بھی ان کو دعا دیتا ہے، بد دعا بھی نہیں دیتا. وہ کیسا ولی تھا؟ پاؤں دودھ نہ ملے تو بیڑیاں ڈبو دیتا ہے. بڑی عجیب بات ہے. اور بڑی عجیب بات یہ بھی ہے کہ بندے کا پتر پانی کے اندر تو 5 منٹ نہیں زندہ رہ سکتا.
وہ کیا چیز تھے جو 12 سال پانی کے اندر زندہ رہے؟ جھوٹا کس سے کرتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ ادھر ایک اللہ کا پیغمبر ہے، برگزیدہ رسول ہے، اپنی کشتی کو کنارے نہیں لگا سکا، بلکہ اللہ نہ چاہیے تو ایک پیغمبر ہے، 2 بھی ہو جائے نا پھر بھی اپنی مرضی نہیں کر سکتے۔ ایک باپ ہے، ایک بیٹا ہے، بیٹے کو نیچے لٹایا ہوئے، باپ اوپر ہے۔ باپ کون ہے؟ اللہ کا خلیل ہے۔ بیٹا بھی چاہتا ہے گردن میری کٹ جائے، باپ بھی چاہتا ہے میرے بیٹے کی گردن کٹ جائے۔ بتا کون سی ذات ہے جو دونوں پیغمبروں کی وہ دل کے ارادے کو، نیت کو نافذ نہیں ہونے دے رہا؟ کون سی ذات ہے جو چھری کو روکے ہوئے؟ کیا چھری تیرا کام تو کاٹنا ہے لیکن آج نہیں کاٹنا؟ 2 پیغمبر مل کے بھی زور لگائے تو کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے جو اللہ نہ چاہے۔ اور کون ہے؟ یونس علیہ السلام نے کشتی والوں کو واز کیا، چھلانگ لگائی، اللہ نے مچھلی کو حکم دیا میرا برگزیدہ پیغمبر آ رہا ہے، اس سے غلطی تو ہوئی ہے لیکن اس کو اپنے پیٹ میں محفوظ کر لے۔ اللہ کے پیغمبر کی آنکھ کھلی ہے مچھلی کے پیٹ کے اندر، جب آنکھ کھلی گڑگڑانے لگے، رونے لگے۔ اللہ نے اپنے قرآن کے اندر فرمایا ہے فنادیٰ فی الظلمات، میرا پیغمبر رونے لگا، گڑگڑانے لگا اندھیروں کے اندر۔ اے اللہ تو نے مجھے قید کیسی دی ہے؟ لوگ بھی قیدی بنتے ہیں دنیا کے اندر، ان کے پیچھے ان کے رشتہ دار جاتے ہیں، ان کے دوست جاتے ہیں، ان کے والدین جاتے ہیں، ان کو دلاسا دیتے ہیں، ان کو سہارا دیتے ہیں۔ اے اللہ میرا تو کسی کو پتہ ہی نہیں، تو نے مجھے کیسی قید دی ہے؟ اپنے علماء سے پوچھ کہ یونس علیہ السلام نے اس مصیبت کے اندر کس کو آواز دی تھی، کس کو پکارا تھا، کس کا وسیلہ ڈالا تھا؟ ترجمے والا قرآن پڑھ، ایک ایک سپارہ تجھے اپنے اللہ رب العزت اپنی توحید سکھا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں مچھلی کے پیٹ کے اندر یونس پیغمبر نے کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے، بھول مجھ سے ہوئی ہے، گناہ مجھ سے ہوا ہے اے اللہ، لیکن اس مصیبت میں مجھے نکالنے والا تیرے علاوہ کوئی نہیں۔ حالانکہ ان کے تو گھر کے بزرگ تھے، گھر کے بزرگ تھے، اللہ کی قسم سیال کوٹ کا پیر تیرا رشتہ دار نہیں لگتا، پاک پتن والی سرکار، لاہور والی سرکار، ان سے تیرا کوئی خونی رشتہ نہیں ہے، اس کے تو خونی رشتے والے پیر تھے، بزرگ تھے، برگزیدہ اللہ کے پیغمبر تھے، باپ بھی پیغمبر ہے، دادا بھی نبی ہے، پردادا بھی رسول ہے۔ یہ لڑی نبیوں والی جا کے سیدنا ابراہیم سے ملتی تھی، لیکن اس کے باوجود یونس علیہ السلام نے نہ اپنے باپ کا وسیلہ ڈالا، نہ دادے کا، نہ پردادے کا، ڈائریکٹ کس کو آواز دی؟ لا الہ الا انت، اے اللہ اس مصیبت سے نجات دینے والا تیرے علاوہ کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت بھی فرماتے ہیں جب میرے پیغمبر یونس نے مچھلی کے پیٹ کے اندر ڈائریکٹ مجھے آواز دی، فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، اے لوگوں ہم نے اپنے پیغمبر کی دعا کو سن بھی لیا اور اس کو مصیبت سے نجات بھی دے دی تھی۔ شاید تیرے دل میں یہ اشکال پیدا ہو جائے، وہ تو اللہ کا برگزیدہ پیغمبر تھا، اس کو تو واسطے اور وسیلوں کی ضرورت نہیں تھی، وہ تو رسول تھا، پہلے ہی پہنچی ہوئی سرکار تھی۔ اللہ کو تو پتا تھا نا ساری صدیوں کا۔ اللہ رب العزت نے اس سوال کا بھی جواب دے دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اے لوگوں جس طرح مجھے یونس پیغمبر نے ڈائریکٹ پکارا تھا، اس طرح اگر کوئی عام مومن بھی مجھے پکارے ہم مصیبت سے اس کو بھی نجات دے دیتے ہیں۔ توحید کو سمجھ ذرا۔ اللہ رب العزت نے سورہ صافات کے آخر میں ایک جگہ یہ بھی ارشاد فرمایا ہے، اللہ فرماتے ہیں لوگوں فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، اگر میرے پیغمبر کو ادھر بھی غلطی لگ جاتی، غلطی کر بیٹھتا، مجھے چھوڑ کے اپنے باپ کو، دادا کو، پردادا کو، ابراہیم علیہ السلام، نوح، آدم، کسی بزرگ کو پکار لیتا، مجھے آواز نہ دیتا، اللہ فرماتے ہیں للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، میں اپنے پیغمبر کو اس جرم کی سزا یہ دیتا، اپنے پیغمبر کو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رکھتا۔ لوگ قیامت والے دن اپنی قبروں سے نکلتے، میرا پیغمبر مچھلی کے پیٹ سے نکلتا۔ میرے بھائی اس عقیدے کو میں اور آپ کیوں نہیں سمجھتے؟ سمجھیے گا، ایک چونٹی نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ ہمیں بارش دے دے،
ہم بھی تیری مخلوق ہیں، تیری بارش کی ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ نے ایک چونٹی کی سن لی تھی، میری اور آپ کی کیوں نہیں سنے گا؟ تفسیر قرطبی میں آتا ہے، سورہ نمل کی تفسیر میں، جب اگلا دن ہوا سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اسی راستے کی طرف جاتے ہیں، اسی چونٹی کو تلاش کرتے پھرتے ہیں، ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ بڑی مشکل سے جب وہ چونٹی مل گئی، اللہ کا پیغمبر سلیمان چونٹی کو دیکھ کے مسکرایا، کہا چونٹی تو نے اللہ سے دعا کر کے ہم کو قید سے بچایا تھا، تیرا بہت بڑا احسان ہے۔ اے چونٹی آج میں تجھے خوش کرنا چاہتا ہوں، یا نملہ تو سلینی ما شئتی، اے چونٹی آج کچھ مجھ سے مانگ لے، میں تجھے عطا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ایک چھوٹی سی چونٹی، اس کو عقیدے کی کیسی معرفت تھی؟ زندہ اللہ کا پیغمبر ہے، برگزیدہ رسول ہے، جس کو اللہ نے سب سے بڑی بادشاہت بھی دی ہے، اپنی رسالت کا تاج بھی اپنایا ہوا ہے، پہنایا ہوا ہے، لیکن چونٹی اس پیغمبر کو کیا کہتی ہے؟ واللہ لن تؤتینی شیئا یا سلیمان، اے سلیمان پوری دنیا کو تو کچھ نہ کچھ دے سکتا ہے، لیکن اللہ کی قسم مجھے تو کچھ نہیں دے سکتا۔ ایک چونٹی زندہ پیغمبر کو کہہ رہی ہے تو مجھے کچھ نہیں دے سکتا۔ ہم مرے ہوئے کو کہتے ہیں یہ سب کچھ ہی دے سکتے ہیں، یہ سب کچھ ہی کر سکتے ہیں، بیٹا لینا ہو تو ان سے لے لو، رزق لینا ہو تو ان سے لے لو۔ کہا جاتا ہے اللہ کے پردے میں وعدت کے سوا ہے کیا؟ جو کچھ لینا ہے لے لیں گے پیروں سے۔ ایک چونٹی اللہ کے برگزیدہ رسول کو کہہ رہی ہے اے سلیمان تو مجھے کچھ نہیں دے سکتا۔ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام پھر آگے سے اصرار کرتے، سلینی ما شئتی، اے چونٹی مانگ تو صحیح۔ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا اصرار چونٹی کے انکار پہ غالب آیا۔ چونٹی نے پھر کہا ہے سلیمان میں تجھ سے صرف ایک چیز مانگتی ہوں، زیادہ نہیں۔ کہا کیا؟ کہا یا سلیمان زد فی عمری، اے سلیمان میری عمر میں ذرا اضافہ کر دے، میری عمر کو بڑھا دے۔ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سر کو جھکا دیتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں واللہ لن اوتیا کی شیئا، اے چونٹی تو نے بالکل سچ کہا تھا، اللہ کے کرنے والے کام میں نہیں کر سکتا، میں تو اپنی زندگی کے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، میں تیری زندگی کیسے بڑھا سکتا ہوں؟ اللہ کے کرنے والے کام کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ عقیدہ مجھے اور آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتا؟ جاتے تو ہو ان سے رزق مانگنے کے لیے، ذرا اللہ کے کرنے والے کام ان سے کروا کے تو دکھاؤ۔ اللہ رب العزت کے قرآن نے چیلنج کیے، اللہ فرماتے ہو در در پہ جانے والوں، ماتھے ٹیکنے والوں، درباروں سے رزق مانگنے والوں، بیٹے مانگنے والوں، آؤ امن خلق السماوات والارض، بیٹا اس سے مانگو، رزق اس سے مانگو جو آسمانوں کو بنا سکے۔ لاؤ کوئی ایسا بزرگ، کوئی ایسا کرنے والا، کوئی ایسا پہنچی سرکار، کوئی بزرگ، کوئی صاحب دستار، کوئی ہے ایسا گدی نشین جو ہمارے سامنے آ کے اللہ نے تو 7 آسمان بنائے ہیں نا، ایک آسمان ہی کھڑا کر کے دکھا دے، لے کے آؤ، ہم اس کو اپنا رب ماننے کے لیے تیار ہیں۔ ہمیں اپنا بناؤ تو صحیح، ہمارے سامنے دلائل لے کے تو آؤ۔ ایک آسمان تو بڑی دور کی بات ہے، میں رخصت دیتا ہوں کہ 1 فٹ مربع آسمان کا ٹکڑا بنا کے دکھا دے، ہم اس کے قدموں میں اپنا سر رکھنے کے لیے تیار ہیں۔ کوئی ایک ایسا بزرگ لے آؤ جو 1 ٹکڑا آسمان کا بنا کے دکھا دے، ہم اپنی زندگی اس کے نام لگ کر دیں گے۔ فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا، اگر کوئی بزرگ، کوئی پہنچی سرکار، کوئی گدی نشین ایک چھوٹا سا ٹکڑا نہیں بنا سکتا تو پھر اس کے در کو کیوں چھوڑتے ہو جس نے 7 آسمان اتنے بڑے بغیر ستونوں کے کھڑے کر دیے؟ تم کہو گے یہ تو آسمان ہے، ادھر تو کوئی پہنچتا نہیں، بنائے گا کیسے؟ سیمپل ہوگا تو بنے گا نا۔ اللہ رب العزت نے آگے کہا امن خلق السماوات والارض، اے لوگوں رب اس کو مانتے ہیں، عبادت صرف اس کی کرتے ہیں جو زمین کو بنا سکے۔ کوئی ایسا لے آؤ جو مکمل زمین نہیں، صرف 1 فٹ زمین کا ٹکڑا ہمارے سامنے بنا کے کھڑا کر دے، وہ چاہے کلر والی زمین ہو یا پکی ہو یا ریتلا علاقہ ہو، 1 فٹ کے برابر مربع زمین ہمارے سامنے کھڑی کر دے، ہم اس کی پوجا کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم اس کو اپنا رب ماننے کے لیے تیار ہیں۔
لیکن شرط یہ ہے کہ اپنے مٹیریل اپنا استعمال کرے، اللہ کی زمین چوری کر کے نہ کہہ دے یہ میں نے بنا دی ہے۔ کوئی لے آئے صرف 1 فٹ مربع زمین ہم کو بنا کے دکھا دے۔ اور اس بات کا چیلنج تو اللہ نے بھی کہہ دیا تھا، کل اے میرے محبوب پیغمبر کہہ دے ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اگر اللہ کی کوئی اولاد ہوتی، اللہ کا کوئی حصہ ہوتا، اللہ کا کوئی جز ہوتا، اللہ کے کرنے والے کام اگر کوئی اور کرنے والا ہوتا، اے لوگوں تم اس کی بعد میں عبادت کرتے، اے میرے پیغمبر تو کہہ دے کہ میں تم سے پہلے اس کے قدموں میں سر رکھ دیتا۔ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت، کسی کو سجدہ میں کیوں نہیں کر رہا؟ کیونکہ اللہ کے کرنے والے کام اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، اللہ نے کہا کوئی ایک بزرگ نہیں، مشرق و مغرب، شمال جنوب کے بزرگ ایک جگہ اکٹھے کر لو، ایک میدان میں سارے جمع ہو جائے، سارے بزرگ، سارے گدی نشان نشین زندہ ہو کے آ جائے، مل کے زور لگائے کس بات پہ؟ ایک درخت بنانے پہ، صرف ایک درخت بنانے پہ زور لگائے۔ اللہ فرماتے ہیں پوری دنیا مل کے اللہ کے اگائے ہوئے درخت جیسا ایک درخت نہیں بنا سکتے۔ ایک درخت کیسے بنائے گا؟ ایک شاخ نہیں بنا سکتا۔ لاؤ کوئی ایسا گدی نشین جو اللہ کے بنائے ہوئے درخت کے ایک پتے جیسا ہم کو ایک پتا بنا کے دکھا دے، ہم کو لے جا لاہور لے جا، اجمیر لے جا، پاک پتن لے جا، اپنے کسی بزرگ کے پاس لے جا، کوئی ایک پتا بنا دے، کعبہ کے رب کی قسم ہے میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر کوئی نہیں بنا سکتا تو پھر جس نے پوری زمین کو درختوں سے بھر دی ہے اس کے در کو چھوڑتا کیوں ہے؟ تو اس کے در پہ تجھے کیا کمی نظر آئی ہے جس اللہ کا اعلان ہے کہ لوگوں لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد، اگر پوری دنیا آدم علیہ السلام سے آج تک سارے لوگ زندہ ہو کے ایک چٹیل میدان میں جمع ہو جائے، قیامت تک آنے والے بھی زندہ ہو کے جمع ہو جائے، ثم سالونی، پھر جو چاہے مجھ سے مانگے، اپنی خواہشات مانگتے چلے جائے، اللہ مجھے یہ بھی دے، ہر ایک سوال کرے۔ اللہ فرماتے آتیت کل انسان مسئلتہ، ہر انسان کو اس کی مانگی ہوئی چیز میں عطا کر دوں۔ اللہ فرماتے ما نقص مما ذالک مما عندی الا کما ینقص المخیط اذا ادخل البحر۔ اللہ فرماتے ہیں میرے غیبی خزانوں کے اندر پوری دنیا کو دینے کے بعد اتنی کمی بھی نہیں آئے گی جتنا سمندر کو، سوئی کو سمندر کے اندر ڈبویا جائے، سوئی کیا کمی کرے گی؟ اللہ فرماتے ہیں سوئی تو کمی کر سکتی ہے لیکن میرے خزانوں کے اندر اتنی بھی کمی نہیں آئے گی۔ اس گنج بخش، اس فیض عالم، اس مشکل کشا، اس حاجت روا کے در پہ ہمیں کیا کمی دکھائی دی تھی کہ ایک ایک کلومیٹر پہ ہم نے کرنے والا بنا لیے؟ کوئی ایک زندہ بزرگ لے کے تو آؤ، کوئی ایک لے کے آؤ۔ اللہ رب العزت کا چیلنج ہے امن جعل الارض قرارا، اے حضرت انسان رب اس کو مانتے ہیں جو پانی کے اوپر زمین کو ٹکا سکے، لے کے آ کوئی ایسا بزرگ۔ یہ زمین کیا ہے؟ ایک فٹ بال ہے، گول زمین کو، حالانکہ اللہ رب العزت نے مٹی کی یہ فطرت رکھی ہے، اکٹھی مٹی ہو وہ پانی پہ تیرتی نہیں ہے، پھینک کے دیکھ لے، کسی بزرگ کو لے کے آ، وہ مٹی کا ڈھیلا پانی پہ تار کے دکھائے، مٹی تر نہیں سکتی، لیکن اللہ نے اتنی بڑی زمین کو ٹکایا ہے کہ نہیں ٹکایا؟ اپنے بزرگ کو کہے یہ کام کر کے تو دکھائے۔ چلو سپورٹ کے ادھر بڑی فیکٹری ہے، ایک بڑے سے بڑا فٹ بال لے لو، ایک ٹب کے اندر پانی بھرو، ٹب کے اوپر فٹ بال کو کھڑا کرو، بزرگ صاحب کو کہو اس فٹ بال پہ چڑھ کے اپنا بیلنس کر کے دکھائے، بیلنس جب اپنا کر لے پھر اس کو کہو اپنی بیوی کو بھی بٹھا، بیوی کو بٹھا لے، کہو اپنے بچوں کو بھی کھڑا کر۔ اگر تیرا بزرگ اپنے بچوں اور بیوی سمیت ایک فٹ بال پہ اپنا بیلنس مکمل کر سکے، ہم اس کی پوجا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر ایسا نہیں کر سکتا تو اللہ کے در پہ آ جا، جس نے پوری گول زمین کو ٹھہرا کے اس پہ کتنی لاکھوں مخلوقات کو بسا رکھا ہے۔
कराची का बेड़ा तुझे दिखाई नहीं देता, जिधर समुंदर का पानी की सतह ऊपर है, कराची की जमीन नीचे है। अगर अल्लाह का हुक्म ना हो, कराची के बेड़े का पता ना चले आया कहां से था, गया कहां से। लेकिन अल्लाह के हुक्म से कराची टिका हुआ है, आज तक टिका हुआ है। इस तरह का कोई बुजुर्ग लेके तो आ, लेके तो आ। वजाला बैनल बहरैन हाजिजा। और लोगों, नादान इंसान रब उसको मानते हैं जो करने वाला बुजुर्ग ऐसा भी हो, जो दो पानियों को बगैर पर्दे के मिलने न दे। लेके आ ऐसा बुजुर्ग, एक कोक की बोतल ले ले, एक मरिंडा की बोतल ले ले, अपने बुजुर्ग को कह पर्दे के बगैर एक बर्तन में डाल के दिखाए, दोनों के एक दूसरे में दाखिल न होने दे। लेके आ, लेके आ, हम उसको अपना रब मानने के लिए तैयार है। फिर अगर ऐसा कोई ना कर सके, फिर अल्लाह के दर पे क्यों नहीं आता? दो दरिया बहरैन, जरा नेट पे लिख के दे, दो दरिया चल रहे हैं, दोनों का रंग अलग अलग है, रूट अलग अलग है, खारा पानी मीठे में नहीं मिलता। मीठा कौन सी जात है जो मीठे को खारे में नहीं मिलने देती? उसके दर को छोड़ के तू दर दर पे क्यों जाता है? क्यों तुझे समझ नहीं आती कि अल्लाह के करने वाले काम अल्लाह के अलावा कोई नहीं कर सकता? अपने घर के अंदर दुकान से जरा अंडा खरीद के देख, तुझे अल्लाह तौहीद की समझ दे देगा। अंडे के अंदर दो पानी है, दोनों के दरमियान कोई पर्दा नहीं, कोई पर्दा नहीं, सिर्फ अल्लाह का अमर है। दोनों पानी है। मुर्गी अंडा देती है, अंडे को झटका लगता है, फिर मालिक उस अंडे को उठा के टोकरी में डालता है, गाड़ी में लोड करता है, झटके लगते आते हैं, फिर दुकान पे बड़ी देर के बाद पहुंचता है, लाखों झटके लगने के बाद फिर बच्चा लेने के लिए जाता है, वापसी में आता है, अंडे को झटके लगते आते हैं। इतने झटकों के बावजूद जब तेरी बेगम घर के अंदर अंडे को तोड़ती है, गौर क्यों नहीं करता वो कौन सी जात है जो जर्दी को सफेदी में नहीं मिलने दे रही, सफेदी को जर्दी में नहीं मिलने दे रही? गैर पर्दे के अल्लाह के हुक्म से दोनों पानी अपनी अपनी जगह पर अलग है। अगर कोई गलती से कोई जर्दी सफेदी में मिल जाए, तेरी बेगम उस अंडे को इस्तेमाल नहीं करती, उठाती है, कूड़े की टोकरी में फेंक देती है। याद रख, अगर तूने भी अल्लाह की तौहीद में किसी शिरक की मिलावट कर दी, अल्लाह भी क़यामत वाले दिन तुझे कूड़े की टोकरी में फेंकेगा। याद रहे, अल्लाह के कूड़े की टोकरी जहन्नम की आग है। वमन युशरिक बिल्लाह फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार। कोई जिंदा बुजुर्ग ले आओ जो इस तरह का अल्लाह के करने वाले काम करके दिखा दे। लेकिन पाकिस्तानियों की तो ऐसी मत मारी गई, हम अकल से काम क्यों नहीं लेते? हम तो मुर्दों को करने वाला कहते हैं, हमारे तो मुर्दे सब कुछ कर सकते हैं। मुर्दों की मैं बात कैसे करूं? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा, वमन अगल्लु मिम्मन यदउ मिन दूनिल्लाह मन ला यस्तजीबु लहु इला यौमिल क़ियामह। ऐ लोगों, उससे बड़ा गुमराह कौन हो सकता है जो उसको पुकारता है जो क़यामत तक उसकी दुआ सुन ही नहीं सकता। तो मरे हुओं की बात हम क्या करें? हमारे यहाँ तो कुछ सो जाए तो उसको पता नहीं चलता। मरने के मामला तो बात की बात है। कोई आदमी सियालकोट के अंदर सो जाए, उसको पता नहीं चलता जब मैं सोया हुआ था क्या हुआ था। चलो तुम कहोगे ये कौन से बुजुर्ग हैं, सो जाए तो पता नहीं चलता, वो तो बुजुर्ग थे। आओ अपने उलमा से जाके पूछो, सही बुखारी उठाओ, ताजदारों का ताजदार है, पूरी दुनिया का सरदार है, अंबिया का इमाम है। अल्लाह के पैगंबर ने खुद कहा अपने लिए, आपने फरमाया लोगों आना सय्यिदु वलद आदम यौमल क़ियामा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे सिर्फ दुनिया का सरदार नहीं बनाया, अल्लाह ने क़यामत के दिन का भी सरदार मुझे बनाया है, मुझे सरदारी अता की है। आप फरमाते हैं लिवाउल हम्द बियदी, ऐ लोगों क़यामत वाले दिन अल्लाह की हमद वाला झंडा मेरे हाथ में होगा। ला आदम फमन सिवाहु इल्ला तहता लिवाई। क़यामत वाले दिन हर पैगंबर, हर बुजुर्ग, हर पहुंची हुई सरकार मेरी क़यादत के नीचे होगा, मैं सबका सरदार होऊंगा। उस पैगंबर की बात सुन लो, उस पैगंबर की बात सुन के अपने अकीदे की इस्लाह कर ले।
وہ پیغمبر ہے جس کا وزن کیا جاتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا 2 فرشتے میں نے دیکھے، ایک زمین پہ تھا، ایک آسمان اور زمین کے درمیان میں تھا۔ آسمان اور زمین کے درمیان والے فرشتے کے پاس ترازو تھا۔ ایک نے کہا ہوا کیا یہ وہی ہے جس کی طرف ہم کو بھیجا گیا تھا؟ دوسرے نے کہا ہاں یہ وہی ہے۔ خازن ہوں برجل، پھر اس کا ذرا وزن تو کرو۔ آپ فرماتے ہیں میرا وزن کیا گیا ایک آدمی کے مقابلے میں، میرا وزن بھاری تھا، پھر 10 آدمیوں کے مقابلے میں، پھر 20، پھر 100، پھر 1000۔ جب 1000 آدمیوں کے مقابلے میں مجھے تولا گیا، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں میرا وزن پھر بھی بھاری تھا۔ دوسرا فرشتہ چلا اٹھا، اس کا وزن کب تک کرو گے؟ اس کے مقابلے میں پوری دنیا میں بھی رکھ دو، اس کا وزن پھر بھی بھاری رہے گا۔ اس سے بڑا کوئی بزرگ ہو سکتا ہے؟ کوئی کرنے والا ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ کے پیغمبر ہے۔ ساتھ کون ہے؟ صدیق و فاروق ہے۔ ساتھ کون ہے؟ عثمان و علی ہے۔ شیر خدا ہے، اور جن کو مشکل وقت میں پکارتا ہے نا تو، اور یا علی مدد کے نعرے لگانے والے، یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگانے والے، یہ چاروں ہستیاں اس قافلے کے اندر موجود ہیں۔ سفر جاری ہے، جنگل بیابان سے گزر رہے ہیں۔ آدھی رات سے زیادہ وقت بیت گیا۔ اللہ کے پیغمبر کا ایک صحابی قریب آتا ہے، عرض کرتا ہے اللہ کے حبیب اب نیند نے ہمیں نڈال کر دی ہے، نیند اس قدر غالب آ گئی ہے، اب سواری چل نہیں سکتی، خطرہ ہے کہیں ہم گر نہ جائیں، اللہ کے حبیب اب ہمیں سلا دیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سلا تو میں تمہیں دوں، لیکن اخاف ان تناموا عن الصلاۃ، مجھے ڈر ہے کہ تم کہیں سوئے نہ رہ جاؤ، تمہاری فجر کی نماز نہ رہ جائے۔ سیدنا بلال اللہ کے پیغمبر کا غلام پاس کھڑا ہے، عرض کرتا اللہ کے حبیب اگر یہ عذر ہے، یہ بہانہ ہے نا، آنا اوقظکم للصلاۃ فتناموا، پھر آپ سو جائے، پھر اپنے ساتھیوں کو سلا دے۔ اللہ کے حبیب میں بلال آپ کا غلام آپ کو جگا دوں گا، نماز کے لیے میں بیدار کروں گا۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا بھائی بلال نے ذمہ داری اٹھا لی ہے، سارے سو جاؤ۔ سارے صحابہ سو گئے۔ کون کون سوئے؟ اللہ کے پیغمبر بھی سوئے ہوئے، صدیق و فاروق بھی، عثمان و علی بھی، رضوان اللہ علیہم اجمعین، کبار صحابہ اکرام بھی ہیں، پورے دنیا کے انبیاء کے سردار بھی موجود ہیں، وہ بھی سو گئے۔ سیدنا بلال پہرا دیتے رہے، تھک کے بیٹھ گئے، جو ہی بیٹھے سواری کے ساتھ ٹیک لگائی، اللہ نے بلال کو بھی سلا دیا۔ جب سیدنا بلال سو گئے، فجر کی نماز کا وقت گزر گیا، سارے صحابہ سوئے رہے۔ اس نقطے پہ ذرا غور کر، میں نے تجھے سمجھایا تھا کہ مرنے والے کی بات تو بڑی دور کی ہے، وہ سو جائے تو اس کو پتہ نہیں چلتا۔ اللہ کے پیغمبر سب سے پہلے اٹھے، کس نے اٹھایا تھا؟ حدیث بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے پیغمبر کو بیدار کیا، فقد ایقظہ حاجب الشمس، اللہ کے پیغمبر کے چہرے پہ جب سورج نے اپنی کرنیں ڈالی، اللہ کے پیغمبر گھبرائے ہوئے اٹھے اور کہا این بلال، میرا بلال کدھر ہے؟ او بلال اینما کنت تقول، اے بلال تو نے کیا کہا تھا؟ میں تمہیں بیدار کر دوں گا۔ کہا اللہ کے حبیب ڈر گئے کہ اب میری شامت آ گئی۔ کہتے ہیں اللہ کے حبیب جس اللہ نے آپ کو سلا دیا تھا نا، اسی نے مجھے سلا دیا تھا۔ میرے بھائی کوئی زندہ پیغمبر ہو سو جائے اس کو نہیں پتا چلتا، تو مرے ہوئے کیسے تیری اور میری فریاد سن سکتے ہیں؟ جو تیرا بزرگ فوت ہو جائے خود نہلا نہیں سکتا، خود نہا نہیں سکتا، اس کو تو خود نہلاتا ہے، پاؤں اس کے خود سیدھا کرتا ہے، اس کے منہ کو اور آنکھوں کو خود بند کرتا ہے، اس کی چارپائی کو اٹھا کے قبرستان کی طرف خود لے کے جاتا ہے، پھر رو رو کے اللہ سے اس کے لیے تو بخشش کی دعا کرتا ہے، پھر اس کو اٹھا کے قبرستان کی طرف تو لے کے جاتا ہے، پھر لاحت میں اس کو اپنے ہاتھوں سے آپ خود اتارتے ہیں۔ کچھ بھی نہیں کر سکتا، خود قبرستان نہیں جا سکتا، خود نہا نہیں سکتا، لاحت میں خود اتر نہیں سکتا۔ اس کو کہنا ذرا بزرگ صاحب تم تو بڑی کرنے والے ہو، اتنا کام تو ہم نے کر دیا ہے، چلو چارپائی سے اتر سے لاحت میں ذرا خود اتر کے دکھا دو۔ لاحت میں خود اتر نہیں سکتا، اب مٹی تو اپنے ہاتھوں سے ڈال رہے۔ اللہ نے تجھے عقل کس لیے دی ہے؟ اللہ نے تجھے عقل صرف کاروبار کرنے کے لیے تو نہیں دی۔ اللہ کی توحید کو سمجھ، توحید کا عقیدہ اپنا۔ کتنی بڑی حیرت اور تعجب کی بات ہے کہ جب تم مٹی ڈال چکے پھر تو سمجھتا ہے میں اس کا محتاج ہو گیا ہوں،
اتنا تک تو وہ تیرا محتاج تھا، اب تو اس کا کیسے محتاج ہو سکتا ہے؟ نہیں میرے بھائی، اپنے عقیدے کی اصلاح کرنے والا، ٹھرنے والا، مشکل کشا، حاجت روا، عبادت کے لائق اس کو سمجھ۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جس کا مرنا تو دور کی بات ہے، سونا تو دور کی بات ہے، جس تیرے اور میرے رب کو اونگ تک نہیں آتی، اس کے در کو چھوڑ کے مرے ہوئے کے پاس جانا یہ بڑی نادانی کی بات ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس توحید کو مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو دنیا کے اندر پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔